میرا نا آپ سب سے ایک سوال ہے، کیوں آپ کو اپنی لائف میں اپنے سارے رشتے بہت ہیلدی اور خوش چاہیے؟ کیوں آپ کو ایک سیکیور جاب چاہیے؟ کیوں آپ کو ایک پرفیکٹ بزنس چاہیے جو کہ آپ کو بہت اچھی ویلتھ دے؟ کیوں آپ کو ایک اپنا ڈریم ہاؤس چاہیے؟ یہ سارے سوالوں کا جواب پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سارے سوالوں کا جواب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر ہمارے پاس ہوں گی تو ہم بہت خوش ہوں گے، ہم بہت سکون میں ہوں گے، ہم ایک اچھی لائف سٹائل گزاریں گے۔ لیکن یہ لائف سٹائل گزارنے کے لیے، یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے لا آف اٹریکشن کہتا ہے کہ آپ پہلے ان چیزوں کو محسوس کیجئے۔ ہم انسان ہو کر ہم ہمیشہ یہ چیز سوچتے ہیں کہ جب میرے پاس یہ ہوگا تب میں اتنا زیادہ خوش ہوں گی یا ہوں گا، لیکن لا آف اٹریکشن کہتا ہے کہ آپ پہلے ان چیزوں کو محسوس کیجئے، پہلے آپ ان چیزوں کا شکر ادا کیجئے، تب پھر آپ انشاءاللہ ان چیزوں کو اپنی لائف میں اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس چیز کو لے کے اسلام کے اوپر کہ اسلام ہمیں اس چیز کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اسلام ہمیں اس چیز میں ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ جو آپ کے پاس ہے پہلے سے، آپ اس میں مطمئن ہو جاؤ۔ اس بارے میں ہم موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ بھی سنتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، تو ایک شخص انہیں ملا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے کہیے گا کہ میرے لیے رزق کا انتظام کر دیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک یہ چادر ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں تو انہیں ایک دوسرا شخص ملتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ دیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہیے گا کہ اب میرے لیے بس کر دیں، مجھے اور نہیں چاہیے، میرے پاس بہت زیادہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جواب دے دیتے ہیں۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو راستے میں انہیں وہ دونوں شخص ملتے ہیں۔ پہلے وہ شخص ملتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایک چادر تھی۔ وہ شخص موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے، میں نے تمہارے ساتھ اپنا ایک سوال بھیجا تھا، اس کا کیا جواب آیا؟ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور دیں گے۔ تو اس پر وہ آدمی کہتا ہے کہ کس چیز کا شکر ادا کروں میں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا ہے؟ ایک چادر ہی تو دی ہے، کیا ہے میرے پاس؟ کچھ بھی نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک آندھی چلتی ہے، ایک ہوا چلتی ہے اور اس سے وہ چادر بھی اڑ جاتی ہے۔ تو یہ نتیجہ ہوتا ہے ناشکری کا کہ آپ کے پاس جو ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو دوسرا شخص ہوتا ہے، اس کے پاس سے موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے، تو وہ شخص موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ بھئی میں نے آپ کے ساتھ اپنا ایک سوال اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا تھا، اس کا کیا جواب آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بند کر دو، تم شکر کرنا بند کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دینا بند کر دیں گے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ارے ایسے کیسے میں شکر کرنا بند کر دوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا زیادہ دیا ہے، میں کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا بند کر سکتا ہوں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور نواز دیتے ہیں۔ یہی چیز لا آف اٹریکشن میں بھی ہمیں بتائی جاتی ہے کہ آپ کو جو بھی لائف میں چاہیے اس کے لیے شروعات سے شکر کرنا شروع کر دیجئے۔ شکر کرنے سے انسان بہت زیادہ خوش اور ہیپی لائف گزارتا ہے۔ آپ کے پاس جو ہے آپ اس میں مطمئن ہو جائیے۔ میں نے ایک ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ آپ جتنا زیادہ خود کو مطمئن کر لیتے ہیں، جتنا زیادہ خود کو خوش کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر، آپ اتنے زیادہ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ڈپریشن میں نہیں جاتے، آپ اینزائٹی میں نہیں جاتے، ہے نا۔ اور یہ اتنی زیادہ تکلیف دہ چیزیں ہیں، اگر آپ ڈپریشن اینزائٹی میں جا رہے ہیں تو اتنی زیادہ تکلیف دہ چیزیں کہ آپ کو یہ اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ اور اللہ کے قریب وہی شخص ہوتا ہے جو شکر گزاری میں آگے ہوتا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ میرے ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ کیا واقعی میں ہوتا ہے ایسا؟ کیا واقعی میں لوگوں کو ملتا ہوگا؟ ہم تو عمل کر کر کے تھک گئے، ہم تو دعا کر کر کے تھک گئے، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ اس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں کہ آپ کو بس آپ نے کوئی عمل کیا، آپ نے کوئی 41 ڈیز کا عمل کیا، آپ نے کوئی 7 ڈیز کا عمل کیا اور بس اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ پروز دیں آپ نے جو بھی چاہا ہے، تو ایک بار آپ خود سے سوال کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو پکارتے ہیں تو آپ کیا اللہ تعالیٰ کے آگے اسی وقت ویسے ہی حاضر ہو جاتے ہو؟ جب آپ اللہ تعالیٰ سے امید کر رہے ہو کہ آپ کی جو دعا ہے، آپ کو جو آپ نے ایک ٹائم باؤنڈیشن کے وظیفہ کیا ہے، آپ نے ایک ٹائم باؤنڈیشن کا عمل کیا ہے، تو آپ کو اس ٹائم پیریڈ میں اللہ تعالیٰ عطا کر دیں، تو کیا آپ اپنے ایفرٹ سے اللہ تعالیٰ کو اپنی پوری انرجی دے رہے ہو کہ جب اذان ہوتی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے واقعی اسی وقت کھڑے ہو جاتے ہو؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے ضرور کیجئے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ہماری دعاؤں کے جواب نہیں مل رہے، ہمیں ہماری دعاؤں کے لیے آنسر نہیں مل رہے، تو وہ خود سے پہلے یہ سوال کریں کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے آرڈر پہ، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ہاتھوں ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں؟
ایٹ اے ٹائم ہم اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں، جو ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ ہم مانگے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیں، ہے نا۔ ہر انسان کا الگ الگ پرسپیکٹو ہوتا ہے۔ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں، آپ استغفار کا عمل کر رہے ہیں، آپ درود شریف کا عمل کر رہے ہیں، آپ آیت کریمہ کا عمل کر رہے ہیں، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں، ہر انسان کی الگ الگ فریکوینسی ہوتی ہے، الگ الگ لیول ہوتا ہے نا۔ اس لیول کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ آپ کا لیول ابھی اوپر نہیں آیا ہوگا، آپ کو اور زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کا رہتا ہے کہ ہم بہت ٹائم سے استغفار کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو تو استغفار میں 8 دن میں 10 دن میں رزلٹ مل جاتا ہے، ہمیں تو مل ہی نہیں رہا ہے۔ تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ استغفار چاہتے ہوں، ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے زیادہ درجے بلند کرنا چاہتے ہو، کیونکہ آپ کی دعائیں، آپ کا ذکر، آپ کا عمل، آپ کی کوششیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اگر آپ کسی چیز کے لیے کوشش کر رہے ہو، وہ ابھی آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، ابھی آپ کو نہیں مل رہی، تو وہ ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور ملے گی، اور اگر نہیں ملے گی تو اس کے بدلے آپ کے درجے بھی تو بلند ہو رہے ہیں نا۔ تو آپ کیوں اللہ تعالیٰ سے نا امید ہوتے ہیں؟ آپ کیوں اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو خراب کرتے ہیں؟ آپ کیوں اللہ تعالیٰ سے ایسے کہہ دیتے ہیں کہ آپ میری دعا نہیں سنتے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی سنتے ہیں، وہ تو رحمان ہے، اپنی رحمت لے کے بانٹ رہا ہے، ہر ایک کے لیے رحمت لے کے کھڑا ہوا ہے۔ ہم ہی کوتاہیوں میں مبتلا ہیں، ہم ہی کوتاہیاں کر جاتے ہیں جو ہم اس کی رحمتوں کو پوری طرح سمیٹ نہیں پاتے، ہے نا۔ تو انشاءاللہ کوشش کیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پوری طرح سمیٹ سکیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر راضی کر لیں کہ آپ جو دعا کریں اللہ تعالیٰ پھر وہ آپ کی دعا قبول کریں، ہے نا۔ تو چلتے ہیں آج کی ہماری میریکل سٹوری کی طرف۔ بہت ہی پیاری تہجد میریکل سٹوری ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ انسپائر کرے گی۔ تو آج آپ کے ساتھ ایک بھائی کی سٹوری شیئر کرتے ہیں۔ بھائی کہتے ہیں السلام علیکم سسٹر۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ پچھلے 8 مہینوں سے میں کنٹینیوسلی تہجد پڑھ رہا تھا، بار بار ہر دعا میں صرف ایک ہی انسان کو مانگ رہا تھا، بٹ نہ جانے کیوں کچھ بھی ٹھیک سے نہیں ہو رہا تھا۔ جتنا زیادہ میں دعا کرتا، تہجد پڑھتا، اتنا وہ انسان مجھ سے دور ہو جاتا تھا، اتنا وہ انسان مجھ سے دور ہوتا دکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے میرے لیے۔ ویسے تو میں اس شخص سے بے پناہ محبت کرتا تھا کیونکہ وہ میرے بچپن کی دوست تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں کچھ اور لکھا تھا، اور میں اس چیز پر پوری طرح راضی تھا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے۔ تو آج 8 سے 9 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے شخص سے نواز دیا جس کے بارے میں نے صرف خیالوں میں سوچا تھا، اور آج وہ حقیقت میں میرے سامنے ہے۔ میں ہر پل ابھی شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ اس نے مجھے ایسا معجزہ دکھایا اور ایسے شخص سے نوازا جو شاید ہمیشہ سے میری قسمت میں لکھا تھا، اور ابھی میں بہت بہت زیادہ خوش ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کچھ راستے اس لیے بند کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ دعا کرتے کرتے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کون سا راستہ بنا دیں گے۔ تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تہجد پڑھے اور اپنے لیے اچھی قسمت مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور ایک دن تمہیں ایسی چیز سے نواز دے گا جس کا تم نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اور یہ تھی میری تہجد سٹوری۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری کتنی کیوٹ میریکل سٹوری ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے ایک شخص کو مانگ رہے ہیں، ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہت زیادہ بہترین شخص سے نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پھر بہترین سے نوازتا ہے۔ تو اسی لیے آپ جو بھی زندگی میں چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مانگے اور اپنی قسمت کی بہتری بھی مانگے انشاءاللہ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھے لگتے ہوں گے۔ جلدی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔